آپ اپنے لوگوں کی، آپ عوام الناس کی جو ہے وہ قدر کریں گے تو تب جا کر جو ہے وہ یہ حالات درست ہوں گے۔ آپ اپنی قوم کو اگر بغیرتی کی طرف لے کے جائیں گے کہ وہ اس کے اندر سے غیرت مٹ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر قوم کے اندر کہاں تک وہ جذبات جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں اور باقی رہتے ہیں۔ یہی تو ایک چیز ہے، یہی تو ایک چیز ہے اہل ایمان کے پاس کہ وہ اپنی غیرت کا سودا جو ہے وہ کبھی نہیں کرتے، وہ ابھی اپنی غیرت کو جو ہے وہ کبھی نہیں بیچتے۔ اہل ایمان نے اپنے تن کا سودا کر دیا کہ وہ ڈٹ جاتا ہے، سب کچھ کا سودا، لیکن غیرت ایمانی کا جو ہے وہ کبھی بھی سودا نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر یہ منحصر ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قوم کے قائدین پر کہ وہ قوم کو کس سمت لے کے جاتے ہیں، کہ اس قسم پرسی کے عالم میں وہ لوگوں کے سامنے بھکاری بن کر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں یا اپنے وسائل کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے قوم کی عزت اور ڈگنیٹی کو بحال رکھتے ہیں۔ یہ فیصلہ عوام الناس کا نہیں ہوتا، یہ فیصلہ قائدین کا ہوتا ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہ کر وہ کس طرح اپنی قوم کی روایات کو زندہ رکھتے ہیں، اپنی قوم کی عزت و توقیر کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں چھینک مارنے کے لیے بھی IMF کی سے اجازت لینی پڑتی ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں۔ ہم قوم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر سے غیرت نکل جائے، بس بھکاری آپ بن جائیں۔ آج اگر ہم نے ایک ایماندار اور صالح قیادت ہوتی تو مختلف صوبے مضبوط ہوتے، مختلف جگہ مضبوط ہوتی، آج ان سیلاب زدگان کو کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ لیکن ہر حکومت نے جو بھی آئی ہے اس نے ایسے لوگ بٹھائے ہیں، ایسے لوگ بٹھائے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے، عوام الناس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا۔ آج یہ جس مسئلے سے ہم دو چار ہیں، اگر اس پانی کا سد باب کیا جاتا تو آج ہم ان مسائل سے دو چار نہ ہوتے۔ آج جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، کیا کوئی بھی حکومت، ایک کی میں بات نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی پلاننگ کرتی ہے کہ ہر سال یہ سیلاب آتا ہے؟ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے پیاروں کو جو ہے وہ کھونا ہے۔ ہر سال جب بھی ساون کا مہینہ آئے گا، بارشوں کا مہینہ آئے گا، تو ہم نے اپنے احباب کو، عزیز و اقارب کو، ان کی زندگیوں کو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ ہم نے عوام الناس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنا ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ سال بھر کی پلاننگ کرتا، 5 سال کی پلاننگ کرتا، 10 سال کی پلاننگ کرتا کہ یہ مسائل جو ہے وہ ہمیں پیش ہیں تو ہم نے ان مسائل سے کیسے نکلنا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں اور آپ، ہم عوام الناس تو اپنے بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عوام الناس جو ہے وہ ریاست اور حکومت سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، یا ہمیں فوجی جوان نظر آتے ہیں ان سیلاب زدہ کی مدد کرتے ہوئے، یا پھر جو ہے وہ عوام الناس، عام لوگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے ورکرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے، عوام الناس نظر آ رہے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہمیں ایک ایسا سلسلہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بالکل ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ذرا سا معاملہ آتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ معمولی چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کون ہے اس ملک کا وارث؟ کون ہے اس ملک کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے والا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہت آیا، آپ 10,000 افراد کو مدینے میں ڈیلی کھانا کھلاتے تھے، اور جب یہ مسئلہ حل نہیں، اتنا شدید 9 ماہ میں اتنا شدید قحط تھا کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے، جنگلی درندوں نے جو ہے وہ شہروں کے رخ کرنا شروع کر دیے کہ کوئی جائیں کسی انسان کو پکڑ کر کھائیں یا کوئی ان سے جو ہے کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہو تو یہ حالت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، یہ علاقہ پورا آفت زدہ اور قحط زدہ ہو گیا ہے، تمہارے علاقوں میں خوشحالی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے کہ تم ان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بھیجو، اپنے وسائل کو بھیجو۔
تمام جو عاملین تھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو حضرت امیر معاویہ تھے، اسی طرح عمر بن عاص تھے، دیگر جو عاملین تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہم حاضر ہیں، اللہ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، فضل کیا ہوا ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، آپ نے جب خلیفہ نے خط لکھا تو جوابی خط لکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، خلیفہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے میں ایسی امداد بھیجوں گا کہ ایک اونٹ جو ہے، پہلا اونٹ مدینے میں پہنچے گا اور دوسرا اونٹ مصر میں لادا جا رہا ہوگا، درمیان میں کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، کہ ایک جو ہے وہ ایک سے سامان اتارا جا رہا ہوگا اور مصر میں جو آخری اونٹ ہوگا اس پر سامان لادا جا رہا ہوگا، اور واقعاً ایسے ہوا ہے۔ انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کیسر روم ہے، کسرا ہے، بڑے بڑی حکومتیں تھیں، لیکن نہیں کہا ہم اپنے اندر سے جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان علاقوں میں جو ہے وہ ٹرانسفر کریں گے۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 کشتیوں پر سمندری سفر کے ذریعے سے مدینے کی طرف جو ہے وہ بھیجا۔ اگر ہم اپنے علاقوں کو مضبوط کرتے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ ہم تو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے، ہم نے ایک مزاج بنا دیا ہے، خود اپنا مزاج، قوم کا مزاج بن چکا ہے کہ بس لوٹیں، اور یہ مزاج اوپر سے آتا ہے، نیچے سے کبھی نہیں جاتا۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے بادشاہوں اور اپنے حکمرانوں کے مذہب اور طریقے پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے ہوں گے تو عوام الناس آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اچھے ہوں گے، اگر وہ اچھے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس قوم کا یہی حال ہوگا کہ پھر آئے گا، چندے آئیں گے، پھر فنڈز آئیں گے، لوگ کھائیں گے، لیکن مستحقین تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ آج ان غرباء کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ دیکھیں وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، لیکن ادھر ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، چور ڈاکو، چور ڈاکو، چور ڈاکو کے نعرے دونوں طرف سے جو ہے وہ لگ رہے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس ابتلاء و آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ آج ایک دوسرے پر اور دوسرا تیسرے پر، تیسرا چوتھے پر ڈاکو، چور و مکار، پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں، غدار کے، سازشی کے، اور یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ کل وہی شخص وزیر اعظم ہوگا جس کو ہم آج ڈاکو، غدار اور کیا کیا، وہ ریاست کا فرما روا ہوگا۔ کیا یعنی ڈرامے بازی کی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ ہم لوگوں نے، اور ہمیں عوام الناس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا ہے، ہماری بھی غلطیاں ہیں۔ اللہ نے عذاب، میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ اجتماعی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مشکلات آتی ہیں۔ ہمیں بھی اجتماعی طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔